بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ایک ایسا بدبخت بادشاہ جو خود کو خدا کا لقب دینے والا، انتہائی ظالم اور خون ریزی کرنے والا، جس کا فرعون نام تھا، وہ فرعون جو عورتوں کے پیٹ سے بچے نکال کر قتل کرتا تھا، جس کی دہشت سے ڈرتے تھے وہاں کے لوگ، وہ فرعون جو قدیم زمانے تک مصر پر حکومت کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یونان بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا تھا۔ رامسیس کے زمانے میں مصر پر ایک بڑی آفت ٹوٹ پڑی، کسی طرف سے حملہ آور چڑھ آئے اور ملک کی خود مختاری خطرے میں پڑ گئی، مگر فرعون بھی آسانی سے دب جانے والا نہ تھا۔ اس نے مضبوط ارادے سے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ 1191 میں گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ فرعون نے دونوں طرف سے حملے کیے اور دشمنوں کو شکست دے دی، مگر یہ شکست فیصلہ کن نہ تھی۔ دشمن موقع پا کر پھر آ سکتے تھے، اس لیے فرعون فلسطین کے ساحل تک یلغار کرتا رہا اور اپنے دشمنوں کو شکست دے دی۔ جب کمبوجیا مصر کا فرعون بن چکا تھا، پھر اس کی حکومت اور مضبوط ہو گئی، تو اس نے مصر کے پڑوسی ملک توبیا کو فتح کرنے کے لیے بہت بڑی فوج تیار کی۔ اس فوج کو بڑے دھوم دھام شان و شوکت سے روانہ کیا، مگر راستے میں فوج کو ایک ایسا طوفان پیش آیا اور اس طوفان نے ریگستان نوبیا کے ریت کے ٹیلوں کو ایسا اڑایا کہ ساری فوج کے ریت کے ٹیلوں میں دب گئے اور ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا۔ سب اس ریت میں دب کر فنا ہو گئے۔ آخر کمبوجیا بھی مارا گیا۔ پھر فرعون نے توبیا میں بتوں کے مندر بنوائے، پھر ان کے عقیدے کے موجب عبادت شروع کر دی گئی۔ جب فرعون کے ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھنے لگے، تو پھر کچھ افراد ان کے عقیدے سے بت پرستی سے جان چھڑا کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور فرعون کے خلاف ہو گئے۔ پھر یہ بات کسی طرح فرعون کو پتہ لگ گئی اور فرعون نے ان بندوں کو وہاں بلا کر مار دیا۔ پھر فرعون نے کافی ملک فتح کر لیے اور لوگوں کو یہ بتایا کہ میں تمہارا خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ کچھ لوگ فرعون کے ڈر سے بت پرستی کرنے لگے، اور جن کا ایمان پکا تھا انہوں نے فرعون کو کہا کہ ہمارا خدا صرف ایک ہے اور تم ایک جھوٹے مکار ہو جو غلط دعوے کرتے ہو۔ فرعون پھر قتل و غارت کرنے لگا، اور جب فرعون کے ظلم کا رقبہ حد سے زیادہ بڑھنے لگا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس گئے اور بولے کہ یہ بت پرستی چھوڑ کر اللہ کے راستے میں چلے آؤ۔ تو فرعون بولا، کون اللہ؟ میں کسی اللہ کو نہیں جانتا، یہاں کا خدا میں ہوں۔ پھر جب وہ اللہ کی بات نہ مانے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سخت ترین عذاب نازل کرے گا۔ پھر فرعون پر اللہ کی طرف سے پانی کا عذاب مسلط کیا جائے گا۔ پھر جب فرعون ڈوبنے لگے گا تو وہ بولے گا، اے موسیٰ، میں اللہ کی بات ماننے کو تیار ہوں، اور اللہ کو بولو مجھے معاف کر دے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے گا کہ تو نے اللہ کی بہت بڑی نافرمانی کی اور خود کو جھوٹا خدا تصور کرنے کے لیے ہر حد پار کر دی۔ جب تو تخت پر تھا تو تیری مرضی تھی، لیکن اب میرے اللہ کی مرضی ہے، اور اب تو دیکھ لے کہ اللہ کے ساتھ نافرمانی کرنے والوں کا یہی انجام عبرت ہوتا ہے۔ اللہ سے نافرمانی کو نہ زمین جگہ دیتی ہے اور نہ ہی آسمان۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب پڑتی ہے تو فرعون بھی ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، اور آج بھی نشان عبرت بنا ہوا مصر کے قدیم میوزیم میں ایک شیشے میں پڑا بند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اپنا اور اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت اور پیار کرنے والا فرمان بردار انسان بنائے، آمین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک پر، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے خیال، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔